میں ہوں ڈاکٹر مجتبیٰ احمد. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. ناظرین، ہر پیر کو ہم یہ پروگرام لائیو پیش کرتے ہیں، اور یہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ دل کے مریضوں کے لیے پروگرام ہے، اور اگر آپ کارڈک پیشنٹ ہیں تو یہ پروگرام آپ کے لیے ہے، اور آپ اس پروگرام میں کے بارے میں کچھ کو سنیں بھی، اور ساتھ اگر اس میں آپ کال کر کر کوئی مشورہ حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 05194500030. یہ ہمارا لائیو کال کرنے کا نمبر ہے. ناظرین، میں نمبر پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر ہے 05194500030. ناظرین، ہر پروگرام میں ہم دل کے مریضوں کے لیے اسپیشل ہدایات بتاتے ہیں کہ جن کو اپنی بیماری کو کس طرح سنبھالنا چاہیے، اور اس کے لیے میڈیسنز کو کیسے ریگولرلی کھانا چاہیے. چاہے وہ ہارٹ فیلئر کے مریض ہوں جن کے دل کمزور ہو اور پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہو اور وہ دوائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکیں، یا وہ دل کے سٹینٹوں کے یا بائی پاس کے مریض ہوں جو اپنی دوائیاں باقاعدگی سے کھا کر اپنی زندگی کو ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. ناظرین، علاج ہو جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں کا آج کل 100% علاج ممکن ہے، اور بر وقت علاج کرنے کے بعد جب مریض دوائی چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مریض پھر دوبارہ سے ان مسائل کے ساتھ ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. اور دل کی بیماریوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ ایمرجنسی میں ایڈمٹ ہوئے ہیں تو زیادہ تر چانس یہ ہے کہ جب اگلی دفعہ ایڈمٹ ہوں گے تو کوئی زیادہ شدید مسئلے کے ساتھ ایڈمٹ ہوں گے. اس لیے ضروری ہے کہ دوائی وقت پر کھائی جائے، باقاعدگی سے کھائی جائے، ریگولر اپنا فالو اپ کیا جائے تاکہ بیماری کو کنٹرول رکھا جا سکے اور ایمرجنسی سے بچا جا سکے. ناظرین، میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا اپنے گیسٹ کو. ہمارے گیسٹ پاکستان کے نامور کارڈیالوجسٹ ہیں. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہ چکے ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے. اس سے پہلے آپ کمانڈنٹ AFIC آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راولپنڈی کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں. آپ پرسنل فزیشین ٹو پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں. اس وقت آپ اسلام آباد میں میڈیکیئر کارڈک سینٹر چک شہزاد میں دل کے ادارے کی سربراہی کر رہے ہیں، اور اس میں دن رات دل کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. آپ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی، ہلال امتیاز ملٹری. سر، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. سر، جیسا کہ ہم نے اپنی روٹین میں دیکھا ہے کہ ہم اب سارا دن رات محنت کر کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور سٹینٹس ڈالتے ہیں، اور اسی طرح ایمرجنسی میں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اور وینٹیلیٹر سے واپس لے کے آتے ہیں، اور مریض پھر ایک صحت مند ہو کے ڈسچارج ہوتے ہیں. پر ایک بہت کامن ٹرینڈ ہے کہ یہ 2-4 مہینے 5 مہینے جب مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتے ہیں وہ دل کی دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک ایمرجنسی کے ساتھ دوبارہ اور انتہائی بری کنڈیشن میں ہاسپٹلز میں ایمرجنسی میں پہنچتے ہیں، اور جب یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اب بچ بھی سکیں گے یا نہیں بچ سکیں گے. تو سر، اس معاملے میں آپ کا کیا تجربہ ہے، اور آپ لوگوں کی گائیڈنس کے لیے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، آئی تھنک یہ پرابلم آپ نے بالکل صحیح کہا. ہم تقریباً گائے بگائے اس کو فیس کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ہم مریض کو پورا ایجوکیٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ دوائیاں بند نہیں کرنی، اور فیملی کو بھی اس بیچ میں انوالو کرتے ہیں کہ دوائیاں بند نہیں کرنی، تو یہ پھر جب مریض چند مہینے گزر جاتے ہیں، 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں، تو اسے آرام آ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیماری چلی گئی ہے، حالانکہ اسے بتایا تھا کہ یہ بیماری جو ہے وہ ساری عمر کی بیماری ہے، جانی نہیں، اور آپ نے دوائیاں ساری عمر کھانی ہیں. ان کی تعداد کم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بغیر دوائی کے میں کیسا ہوں. اور پھر وہ ہوتا ہی ہے کہ بیماری دوبارہ ایک حملہ کرتی ہے، اور اس حملے میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس مریض کی جان جو ساتھ چلی جاتی ہے. کئی دفعہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو بچ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. اور یہ ٹیسٹ کرنا جو ہے ان کی بہت بڑی حماقت ہوتی ہے کہ اس کے ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے. اور جو ان کی بیماری ٹھیک ہو گئی، بڑے سیریس کنڈیشن میں آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، ان کی جان بچ گئی، نئی زندگی مل گئی، انہیں چاہیے کہ اپنی بیماری کو کنٹرول کر کے رکھیں. اور یہ بیماری تبھی کنٹرول رہتی ہے جب آپ دوائی کھاتے رہتے ہیں. اور جیسے پہلے کہا کہ یہ ساری عمر کی بیماری ہے اور آپ کو ساری عمر دوائی کھانی پڑتی ہے. ہاں، ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے آپ اس کی نمبر جو ہے یا اس کی تعداد گولیوں کی کم کر سکتے ہیں، لیکن بند نہیں کر سکتے. بہت ساری ایسی بیماریاں جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور دل کی بیماری ہے، یہ ساری عمر کی بیماریاں ہوتی ہیں. ان کو ہم دوائیوں سے کنٹرول کرتے ہیں. پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو کنٹرول ہے دوائیوں کے ساتھ، منیمم دوائیوں کے ساتھ کنٹرول رہے، اور مریض اپنی جو نارمل زندگی گزارے، روزمرہ کے کام کاج کرے، دفتری کام ہے اور جو روزگار والا جو کام ہے وہ کرتا رہے، چلتا پھرتا رہے، تاکہ وہ فٹ رہے.
لیکن جو ہی وہ دوائی بند کرتا ہے تو ایک دم اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا پھر ہارٹ فیل ہوتا ہے یا کوئی اور کمپلیکیشن ہوتی ہے یا براٹ اینڈ ڈیڈ ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن کئی دفعہ آئی تھنک اس میں بڑا گھر والوں کا بڑا رول ہے, فیملی کا بڑا رول ہے کہ جب ہم انہیں بتائیں جی اس مریض نے دوائیاں لینی ہے تو گھر میں ایک آدھ کی ڈیوٹی لگا دیں جی کہ وہ کوشش کریں کہ صبح ناشتے کے ساتھ جو دوائیاں کھلا کے انہیں بھیجیں, اور شام کو جب واپس آئیں یا کھانا ہو, شام کھانے کا ٹائم ہو, تو اپنے کھانا کھانے کے بعد اپنے سامنے دوائیاں دیں اور پھر جو ہے وہ ایک طرف ہوں, تاکہ مریض, وہ کچھ مریض تو بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ ان کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنی صحت کا دھیان کرتے ہیں اور باقاعدگی سے دوائی کھاتے ہیں. لیکن کچھ مریض جو لاپرواہ ہوتے ہیں یا ڈھیلے ہوتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا کہیں سفر کرتے ہیں تو اپنی دوائیاں بھول جاتے ہیں, ساتھ نہیں لے کے جاتے, اور پھر ایک دو دن کا گیپ پڑ جاتا ہے اور اس سے کافی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور بیماری ان کنٹرول ہو جاتی ہے. تو یہ بڑی چیزیں ہیں کہ گھر والوں کو انوالو ہمیشہ کرنا چاہیے, فیملی کو انوالو کرنا چاہیے, اور وہ انہیں مریض کو بتاتے رہے اور ریمائنڈ کرواتے رہے اور ٹائم پہ دوائیاں دیتے رہے. یہ سر بڑی ضروری بات بتائی آپ نے کہ ساتھ کوئی فیملی ممبر انوالو ہو جائے جو کہ انشور کریں کہ دوائیاں باقاعدگی سے ٹائملی کھائی جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی. سر جب سٹینٹ ڈل جاتے ہیں, اسپیشلی آپ نے ان کی امپورٹنس بتائی, تو وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بالکل مریض فٹ ہو جاتے ہیں سٹینٹ ڈلنے کے بعد, تو کیا وہ بھی, ان کو بھی دوائیاں, سٹینٹ والے مریضوں کو بھی کیا ساری عمر دوائی کھانی پڑتی ہے یا چھوٹ سکتی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, اور ہمارے بہت سارے مریض ایسے آتے ہیں جو انہوں نے دوائیاں بند کر دی تھی, ان کے سٹینٹ بند ہو جاتے ہیں. سٹینٹ بند ہوتے ہیں تو یا ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں یا کارڈیک ریسٹ ہو جاتا ہے, اور پھر ہمیں دوبارہ اینجیوگرافی کر کے کہیں وہ کلاٹ بنا ہو تو سٹینٹ کو کھولنا پڑتا ہے. ایک دوبارہ خرچہ ہوتا ہے, ایک دوبارہ تکلیف ہوتی ہے, اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ پھر مریضوں کو چاہیے کہ کسی صورت میں بھی اپنی دوائیاں بند نہ کریں. دیکھیں اس میں سے خون پتلا کرنے والی جو دوائی ہے, ڈسپرین ہے یا کلوپیڈوگریل ہے, 2 فلیٹ ہے یا پلیوکس ہے, وہ آپ نے کھانی ہوتی ہے, ساری عمر کھانی ہوتی ہے. اس میں سے چند, ایک کولیسٹرول کی دوائی ہوتی ہے وہ لینی ہوتی ہے, یا ایک آدھ اور کوئی بیٹا بلاکر جیسی لینی ہوتی ہے. 3-4 دوائیاں ہوتی ہیں جو آپ لینی ہوتی ہیں, تو وہ آپ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ آپ لیتے رہے تو آپ نارمل زندگی گزار لیتے ہیں. دیکھیے بہت سارے اچھے مریض جو ڈسپلن مریض ہے, جو اپنی دوائی باقاعدگی سے لیتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں, وہ تقریباً نارمل ٹائم گزارتے ہیں اور ان کی بیماری بہت کم واپس آتی ہے. چند فیو پرسنٹیج ہے جن کی بیماری اگریسو ہوتی ہے اور دوبارہ سٹینٹوں کو بند کرتی ہے, لیکن اگین ان کو بھی آپ میڈیسن ایڈجسٹ کر دیں تو وہ ان کی بیماری کنٹرول میں ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, میں کہیں بھی باہر چلے جائیں تو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ کمپلائنس کا ہے. ہمارے یہاں مریض دوائی کھاتا نہیں ہے. مریض 1 ہفتہ کھاتا ہے, 2 ہفتہ کھاتا ہے, جب اسے آرام آتا ہے تو کہتا ہے تم مجھے دوائی کی ضرورت ہے, مجھے تکلیف نہیں ہے, میں بند کر دیتا ہوں. لیکن وہ پھر جب دوبارہ اسے پرابلم ہوتی ہے, ایمرجنسی ہوتی ہے, تو پورا گھر پریشان ہوتا ہے, گھر بھاگ رہا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ اتنا سیریس ہوتا ہے کہ اس کی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سروائیو کرے گا مریض یا نہیں کرے گا, اور گھر والے بہت زیادہ پریشان, اور ڈبل اور ٹرپل 3 ٹائم ان کا خرچہ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے, اگر صرف آپ ایک ہی کام کریں کہ اپنی دوائی باقاعدگی سے کھائیں اور خوراک میں احتیاط کریں, تو آپ بیماری کے جو برے اثرات ہیں اس سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. سر یہ میڈیسنز کھانی انتہائی ضروری ہیں, اور لیکن کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال ہوتا ہے یا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ میڈیسنز کھانے سے کہیں عادت نہ پڑ جائے, یا یہ عام ایک لوگوں میں ہوتا ہے ان کو کہ عادت نہ پڑ جائے یا دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس نہ ہوں, جیسے گردوں پہ افیکٹس یا باقی سسٹمز پہ. تو کیا میڈیسنز کے ان سائیڈ افیکٹس کو دیکھنے کے لیے کارڈیولوجسٹ کیا کرتے ہیں, یا ڈاکٹرز یا ان کو بلا کے دوبارہ کیسے اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ کوئی دوائی سائیڈ افیکٹ نہ کرے؟ دیکھیں جب آپ کو سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے, جب نیکسٹ ٹائم آپ آتے ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب سے اس کا ذکر کرتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ کون سی میڈیسن کون سی سائیڈ افیکٹ کرتی ہے, اور اسی حساب سے اگر وہ سائیڈ افیکٹ ہے اور ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں جی کہ نہیں یہ دوائی چینج کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ چینج کر دیتے ہیں, دوسری کر دیتے ہیں. اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی دیکھتے ہیں اپنے ٹیسٹ کروا کے کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی سائیڈ افیکٹ یا کوئی ڈیمیج تو نہیں ہو رہا. تو ہمیں بہت ساری جو دوائیاں جو ہم مریضوں کو لکھتے ہیں, ہمیں ان کی دوائیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں, کیا نقصان پہنچاتے ہیں, اور جہاں پہ وہ نقصان پہنچا رہے ہو ہم بند کر دیتے ہیں. وہ ہمیں شروع پہلے مہینے میں ہی پتہ چلتا ہے ان دوائیوں کا, جو تنگ کرتی ہیں, جو مختلف ٹیسٹ کو خراب کرتی ہیں. وہ چند پرسنٹیج لوگوں میں ہوتی ہے سائیڈ افیکٹ, لیکن میجورٹی میں بہت سارے جو مریض ہیں ان میں سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے. صرف چند پرسنٹیج 2-3% یا 5% ہوتے ہیں جنہیں کوئی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر سائیڈ افیکٹس ہوں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ رپورٹ کریں, انہیں کہیں یہ دوائی مجھے تنگ کر رہی ہے, اور وہ فوراً آ کے ڈاکٹر صاحب سے اپنی دوائی جو ہے وہ بدلوا سکتے ہیں. سر آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے, اور جو دل کی شریانوں میں سٹینٹس ڈالنے کا اور اوور آل شریانیں جو بند ہو جاتی ہیں ان کو کھول لینے کا, یہ آپ کے صرف تجربے میں آج کل کیا آپ نے اب نوٹ کیا, آپ کا کافی وسیع تجربہ ہے اس بارے میں, کہ بیماری کیا زیادہ ہو گئی ہے یا پہلے جیسی ہے, جیسے پہلے تھی ابھی بھی ویسی ہی ہے؟
بیماری تو بہت زیادہ ہوگی، اور یہ جو بیماری ہے دل کی بیماری، اس نے ایک وبا کی صورت اختیار کر لی ہے۔ جیسے پہلے جو ہے پیٹ خراب ہوتا تھا، ہیضہ ہوتا تھا، یرقان ہوتا تھا، ٹائیفائڈ ہوتا تھا، ڈینگی اور اس طرح کی جتنی وبائی بیماریاں اور کووڈ وغیرہ، اسی حساب سے یہ دل کی بیماری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ نوجوان لوگوں کو 22، 23، 24 سال میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، 30، 40 سال کے عمر میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ اور وہ اس میں جو وجہ جو اس کی ہے زیادہ تر وہ یہی ہے کہ ہم اپنی جو صحت مند جو خوراک ہے وہ اب لیتے نہیں، غیر صحت مند خوراک لیتے، جس میں چکنائی کا اور میٹھی چیزوں کا بڑا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے، جس میں کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں، یا فاسٹ فوڈ لیتے ہیں، یا تلی چیزیں، ڈیپ فرائیڈ چیزیں وہ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نالیوں میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، نالیاں بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس سے یہ بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر ہمارے لوگ جو ہیں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو ایکسرسائز یا ورزش نہیں کرتے یا واک نہیں کرتے۔ آپ ورزش نہ بھی کریں تو ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ پورے دن کے کام میں آپ کو کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ پیدل چلنا پڑے، وہ پیدل چلنا ہی آپ کے لیے ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، کوئی بلڈنگ ہے جس کی چند منزلیں ہیں، آپ اس کے اوپر سیڑھیاں اوپر چڑھیں تو وہی آپ کے لیے ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہیں بازار میں گئے ہیں تو بازار میں کوشش کریں کہ گاڑی دور کھڑی کریں اور آگے، تاکہ جہاں پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ اتنا آپ کو چلنا پڑ جائے تو وہی آپ کی واک ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد ایسی چنیں جس میں سے جانے میں اور آنے میں کافی ٹائم لگے، اور ان کے 5 وقت کی نماز میں جو ہے ان کا اچھی خاصی ایکسرسائز ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، روزانہ کے روزمرہ کے کام کے ساتھ ملا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو کہ ہم نے آپ کو لک آفٹر۔ ہمارا یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے مریض زیادہ تر جو ہے اپنی صحت کے بارے میں بہت لاپرواہ ہوتے ہیں، اور اس کا زیادہ فکر نہیں کرتا، باقی چیزیں جو ہے وہ زیادہ پرائرٹی ہوتی ہیں، اور صحت فکر نہیں ہوتی۔ اور یہ پتہ ہے کہ صحت ہے تو آپ کی ساری سسٹم، ساری روٹین چلے گی، آپ کی ترقی چلے گی، آپ کا جو آگے گھر کا کاروبار ہے وہ چلے گا، بچوں کو لک آفٹر کر سکیں گے، گھر کو لک آفٹر کر سکیں گے۔ اور اگر یہ صحت نہیں ہے تو آپ لیٹ جائیں گے، اور سارے کا سارا گھر آپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اور آپ کے لیے اور گھر والوں کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ سر ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ٹائم ہے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک، یہ پروگرام لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر کال کر کے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنا دل کی بیماری کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نمبر میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہمارا نمبر ہے 051-945-0030، نمبر ہے 051-945-0030۔ جب کال کریں تو اپنا نسخہ سامنے رکھ لیں تاکہ اپنا سوال آپ تفصیل سے اور پراپرلی جلدی سے کر سکیں۔ ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے اسٹینٹوں کے بارے میں اور اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی کے بارے میں، اور دل کے مریض جن کے لیے دوائی کھانی بہت ضروری ہے، اسپیشلی جن کو اسٹینٹ پڑ جاتے ہیں یا جن کو ایمرجنسی میں ایک آدھ دفعہ داخل ہوں تو ان کو پھر دوائی لکھی جاتی ہے، اور وہ دوائی ریگولرلی ساری عمر کھانی پڑتی ہے تاکہ اپنے آپ کو فٹ رکھا جا سکے، ورنہ یہ بیماری دوبارہ آ جاتی ہے اور زیادہ شدت کے ساتھ آتی ہے۔ سر ابھی ہم کافی ڈیٹیل میں ہم نے یہ بات کی۔ سر ایسے سر کون سے مسائل ہیں جن میں عام طور پہ اینجیوپلاسٹی اور اسٹینٹنگ کرنی پڑ سکتی ہے، اور یہ ایسی کون سی بیماریاں، اور کئی لوگ اس بارے میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک کہا جاتا ہے جی اینجیوگرافی ہے یا اینجیوپلاسٹی، کیا دونوں ایک ہی چیز ہے یا فرق ہے؟ یا اینجیوگرافی جو ہے وہ تو ٹیسٹ ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اینجیوگرافی جب کرتے ہیں تو آپ پریشر دے کے نالی کھول دیتے ہیں، نالی نہیں کھلتی، وہ صرف ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نالیاں کتنی بند ہیں، کتنے فیصد بند ہیں، کیا اتنی بند ہیں کہ ہمیں اسٹینٹ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یا اگر اسٹینٹ نہیں ڈال سکتا تو کیا بائی پاس کرنے کی ضرورت ہے، یا اتنی کم بیماری ہے کہ ہم دوائیوں کے ساتھ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلاکیجز کتنی۔ نارملی تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نالی میں 70% یا اس سے زیادہ بلاکیج ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس سے تکلیف ہو رہی ہے اور مریض کو سمٹمز ہیں اور چیسٹ پین ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے اینجیوگرافی کی ہے تو پھر سے اسٹینٹ ڈال دینا چاہیے، اور اگر 70% سے کم ہے تو پھر دوائیوں کے ساتھ ان کے سمٹمز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور جب 100% سے نالی بند ہو اور اسٹینٹ نہ ڈل سکتا ہو اور پھر ایسی نالی بند ہو جس کے لیے بائی پاس کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو پھر وہ بائی پاس کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک کالر ہمارے ساتھ انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ شکر ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں بھائی عبدالخالق بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی عبدالخالق صاحب، سوال کیجیے گا۔
سر مجھے بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے جناب تو جوائنٹ پین بھی ہے اور L4-5 مورکم پرابلم ہے تو میں پین کلر بھی کھا رہا ہوں آرٹیسین جی اور بلڈ پریشر کے لیے یہ ہے سپیرومائڈ اور کارسل آدھی گولی یہ ٹھیک بڑے ہے عرصے میں کھا رہا ہوں تقریباً 2016 سے جی ٹھیک ہے تو پوچھ رہے اور شوگر کے لیے جو ہے نا وہ سیٹامائڈ ٹھیک تو ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سپیرومائڈ اور کیپسول میں ایک لمبے عرصے سے استعمال کروں یہ کرتا رہوں جی آپ یا اسے چینج کرنا چاہیے؟ اپنی عمر بتا دیجئے، ایج بتا دیجئے۔ سر 65 65 ہے، اور یہ اسپائرومائڈ اور کارسل سے آپ کا بلڈ پریشر اب کتنا رہتا ہے؟ پہلے 160 تھا اور اوپر والا نیچے 90 جی اب اس سے تقریباً 130 تک رہتا ہے 80 130 ہاں جی 80 130۔ کیا آپ کو ہاں جی اسپائرومائڈ سے بہت زیادہ چھوٹا پیشاب یا یورین تو نہیں آتا؟ آپ اس سے تنگ تو نہیں ہوتے کھا کے؟ نہیں سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل رہا اسپائرومائڈ آپ 40 ملی گرام والی کھا رہے ہیں یا 20 ملی ہے گرام؟ نہیں 25 والی میرے خیال ہے اچھا ٹھیک ہے، 25 اور کارسل کتنی دفعہ دن میں کھاتے ہیں؟ یہ دونوں ٹیبلٹ آدھی میں صبح لیتا ہوں ایک ہی دفعہ لیتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ آپ کا دل کا الٹرا ساؤنڈ بھی کبھی ہوا ہے، ایکو جس کو ہم کہتے ہیں؟ ایکو ہوئی ہے ایکو ٹھیک ہے میری جی یہ 25 سے میں نے کرائی ہے ٹھیک ہے ایکو سگریٹ نوشی وغیرہ تو نہیں کرتے؟ نہیں سگریٹ نہیں تھرو لائف نہیں ہے جی ٹھیک ہے، اور وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ وزن زیادہ ہے سر وزن میرا تقریباً 122-25 ہوگا ٹھیک ہے، واک کرتے ہیں؟ نہیں سر واقع میرے وہ جوائنٹ نہیں کا پرابلم ہے چل ہی نہیں سکتا اوہ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے کہ شوگر کے لیے کیا علاج کریں، وہ کنٹرول میں ہے؟ سیٹامائڈ کھا رہا ہوں سر اس کے لیے ٹھیک ہے کنٹرول میں ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، آپ پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ سر عبدالخالق صاحب نے راولپنڈی سے کال کی، شوگر، بلڈ پریشر اور جوڑوں کے درد کے مریض ہیں، درد کی دوائی اسپائرومائڈ اور کارسل استعمال کرتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے، اور بی پی اب 130/80 تک رہتا ہے ان کا۔ یہ اس بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ دوائیاں ٹھیک ہیں؟ جی اس میں آئی تھنک اسپائرومائڈ جو ہے بے شک کیونکہ ڈائی یوریٹک ہے اس میں کئی دفعہ آپ کا یورک ایسڈ زیادہ ہو جاتا ہے، یوریا کریٹن کئی دفعہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اگر ڈائی یوریٹک سے جان چھڑا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس میں اگر کارسل سے یہ سلسلہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر بہت بہتر ہے، ورنہ اگر یہ دونوں دوائیاں سوٹ کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اور ان کا یورک ایسڈ ٹھیک رہتا ہے، یوریا کریٹن ٹھیک رہتا ہے، اور الیکٹرولائٹس ڈسٹرب نہیں ہوتے جس میں سوڈیم پوٹیشیم وغیرہ، تو پھر یہ جاری رکھ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ڈائی یوریٹک کی نہ ضرورت ہو تو پھر ڈائی یوریٹک کو نہ دیا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کارسل استعمال کریں یا نہ یہ استعمال کریں اسپائرومائڈ تو ان کا بلڈ پریشر اوپر رہتا ہے، ورنہ 138 رہتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے جو بلڈ ٹیسٹ ہے یوریا کریٹنن الیکٹرولائٹس یورک ایسڈ یہ ضرور کروا لینے چاہیے، تاکہ دیکھنا یہ کہ ان کا کوئی اسپائرومائڈ کا اس طرح کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے۔ کئی دفعہ کچھ لوگوں کو گائنوکومیسٹریا وغیرہ ہو جاتا ہے اسپائرومائڈ لینے سے، وہ چیسٹ میں دونوں سائڈ پہ جو ہے وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر کئی دفعہ اسپائرومائڈ کو بند کر کے کوئی دوسری ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے۔ لیکن اگر یہ کمفرٹیبل ہے تو بے شک ایسے کرتے رہے۔ ابھی بہت باقی اچھی میڈیسنز ہیں جس میں ARBs ہیں، وہ ہیں ایس انہیبیٹرز ہیں، وہ کیلشیم انٹیگونسٹ ہیں، وہ سارے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کمفرٹیبل ہے، کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ دوائیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایبٹآباد سے قریشی جی کون عرض کر رہے ہیں؟ اکرم قریشی ایبٹآباد۔ اکرم قریشی صاحب۔ اکرم صاحب سوال کیجئے گا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے اسٹنٹ بنوائے تھے پنڈی کارڈیالوجی میں 10 سال پہلے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی لائف کتنی ہوتی ہے یا اس کو دوبارہ آپ کی صفائی وغیرہ کتنے عرصے بعد کرائے اگر کرائے تو بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بظاہر میں ٹھیک ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نیازی صاحب جو ان کے ساتھ ڈاکٹر ہیں میں ان سے ہر 3-4 ماہ بعد چیکنگ کراتا ہوں، ٹھیک ہے، میڈیسن پراپر کھا رہا ہوں۔ اپنی عمر بتا دیجئے اکرم صاحب۔ 65 اور سٹینٹ ایک پڑا تھا زیادہ پڑے تھے؟ جی سٹینٹ ایک پڑا۔ دوائی کون 3 پڑے ہوئے۔ جی دوائی کون سی کھا رہے ہیں آج کل؟ دوائی تو نیازی صاحب نے لکھ کے دی ہوئی ہے، وہی کھا رہا ہوں ڈاکٹر نیازی صاحب کے ہاتھ کی۔ ٹھیک ہے، یاد نہیں ہے مجھے لکھی ہوئی۔ 3-4 دوائیاں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے دن کی؟ جی 3 جو ہے وہ شام کو ہے، 2 صبح کے ٹائم۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بلڈ ٹیسٹ کوئی ریسنٹلی کرائے ہیں 2-3 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے؟ نہیں گیا تھا میں 4-5 مہینے پہلے نیازی صاحب کے پاس، چیک اپ انہوں نے کیا تھا تو ٹھیک تھا۔ ٹھیک، اس میں میں بلڈ نے ان سے ٹیسٹ بھی پوچھا تھا، جی میں نے کہا جی اس کی کہا نکلتے تو نہیں ہے، صفائی ہو جاتی ہے، تو کتنے عرصے بعد اگر آپ بھی کرائے ویسے کہ اس کی لائف کتنی ہے؟ ٹھیک ہے جی،
ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، پروگرام سنتے رہیے۔ جنرل نالج کا سوال انہوں نے پوچھا جی مجھے سٹینٹ پڑے ہیں اور 10 سال گزر چکے ہیں، تو کیا سٹینٹوں کی بھی کوئی لائف ہوتی ہے کہ وہ، اور کیا ان کو صفائی کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں سٹینٹ جب ڈلتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے محتاط ہیں اور اپنی خوراک کا کتنا دھیان رکھتے ہیں، بے احتیاطی تو نہیں کرتے، اور اپنی دوائی باقاعدگی سے کھاتے ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے سٹینٹ زیادہ تر لوگوں کے کھلے رہتے ہیں اور بند نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ بیچ میں دوائی بند کر دیں یا خوراک میں بے احتیاطی کریں تو پھر سٹینٹ جلدی بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی کوئی لائف نہیں ہوتی، تو میٹل ہے، آئی تھنک یہ آپ کی ہڈیاں گل جائیں گی، یہ میٹل تو نہیں گلے گی، اس کے اوپر بیماری چڑھ جاتی ہے۔ اس بیماری کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ احتیاط بھی کریں اور دوائی بھی باقاعدگی سے کھاتے رہیں، لیکن جیسے ان کا تھا کہ اس کو کیسے پتہ کریں کہ آپ کی سٹینٹ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں یا بلاک ہو گئے ہیں، تو اس میں بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کروائیں، جس میں سے سال میں ایک دفعہ ETT یا وہ جو ایکسرسائز والا ٹیسٹ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور وہاں اگر اس پہ شک پڑے کہ اس میں کوئی تھوڑی سی خرابی آ رہی ہے اور کوئی شاید کوئی بلاکیج آ رہا ہے، تو آپ یا تو پھر CT اینجیوگرافی کروا سکتے ہیں، اگر CT اینجیوگرافی نہیں کروائیں تو پراپر اینجیوگرافی کروا کے پتہ چل جائے کہ آپ کے سٹینٹوں میں کوئی بلاکیج تو نہیں آئی۔ لیکن جب آپ کو سمٹمز ہوں، جب آپ کو تکلیف ہو، یعنی آپ چلیں اور آپ کے سینے میں درد ہو، آپ چڑھائی چڑھیں سینے میں درد ہو، وزنی چیز اٹھائیں اسے سینے میں درد ہو، کھانا کھائیں سینے میں درد ہو، تو وہ ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کی شاید سٹینٹ بند ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو فردر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر دوائیاں کھانے کے باوجود آرام نہیں آتا تو پھر جو ایک گولڈ سٹینڈرڈ جو اچھا ٹیسٹ ہے جو کہ 100% ہمیں بتاتا ہے وہ ہے اینجیوگرافی، اور اینجیوگرافی میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سٹینٹ کھلے ہوئے ہیں یا بند ہیں، اور اگر بند ہے تو کتنے فیصد بند ہے، کیا ان کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یا دوائیوں کو صحیح کام چلے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سٹینٹ بند ہوتا ہے تو آپ سٹینٹ کو بیلون کے ساتھ کھول دیتے ہیں، اور کئی دفعہ سٹینٹ کے اندر سٹینٹ نہیں ڈالتے، اور جب تک سٹینٹ کے منہ پہ یا شروع آخر میں کہیں اس کو بیماری ہو تو پھر سٹینٹ ڈالنا پڑتا ہے، ورنہ اگر سٹینٹ بند بھی ہو جائے تو اس کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے، اور کئی دفعہ صرف بیلون کیا جا سکتا ہے، سٹینٹ بھی ڈالنے کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی۔ سر عام طور پہ یہ جو لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ کب اینجیوگرافی کی ضرورت ہے، اور یہ تو اس بارے میں گائیڈ کرنا چاہیں، ایسی کیا علامات ہیں جن کے ایک نارمل بندے کو جس پہ فوراً کارڈیولوجسٹ کو دکھا لینا چاہیے اور شاید اس پہ دیکھیں اینجیوگرافی؟ جب آپ کو ڈاکٹر صاحب کو دکھایا اور آپ کے ٹیسٹ ہوئے اور سارے نارمل آئے اور آپ کو دوائی دی گئی اور آپ دوائی لے رہے ہیں، لیکن دوائی لینے کے باوجود آپ کو جو ہے وہ سینے میں درد ہوتا ہے، اور وہی جس علامتوں کے ساتھ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تھے کہ اس کے لیے مجھے نسخہ لکھے تاکہ میری اس سے آرام آئے، اور آپ کو آرام نہیں آتا، تو پھر بڑا ضروری ہے کہ پھر آپ کو اپنی اینجیوگرافی کروا لینی چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے ان سے مشورے کے ساتھ اینجیوگرافی ہونی چاہیے۔ نارملی ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں شروع میں خون کے ٹیسٹ ہیں، اور ایکو ٹیسٹ ہے، الٹرا ساؤنڈ دل کا، اور ETT ایکسرسائز والا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہمیں ETT 60% لوگوں میں بتا دیتی ہے کہ کیا اس مریض کی اینجیوگرافی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ 40% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ نالیاں بند ہیں اور ETT نارمل آ رہی ہوتی ہے۔ جہاں پہ آپ کو شک پڑے یا ڈاکٹر کو شک پڑے کہ نہیں یہ ETT تو ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ نالیاں بند ہیں، پھر اس کی اینجیوگرافی کر لینی چاہیے، کیونکہ اینجیوگرافی وہ واحد ٹیسٹ ہے جو آپ کو 100% بتاتا ہے کہ آپ کی نالیاں بند ہیں کہ نہیں، اگر بند ہے تو کتنے فیصد بند ہے، اور آپ کو کس طرح کے علاج کی ضرورت ہوگی، دوائیوں سے کام چلے گا یا سٹینٹ ڈلے گا یا بائی پاس ہوگا۔ سر یہاں یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کہ کئی لوگ اینجیوگرافی کا لفظ سن کے کافی ڈر جاتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بہت بڑا ٹیسٹ ہے جس میں بے ہوشی دینی پڑتی ہو یا ایڈمٹ رکھنا پڑتا ہو، تو اس بارے میں اگر ایک کالر سر ہمارے ساتھ ہیں پہلے ان کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں، میں نے 3 سال پہلے بائی پاس کرایا تھا۔ جی ٹھیک ہے، نام بتا دیجیے اپنا۔ تیمور۔ جی تیمور صاحب، 3 سال پہلے بائی پاس کرایا تھا۔ ہاں جی، مسئلہ یہ ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ٹانکے لگے ہوئے جگہ میری ابری ہوئی ہے، وہ یہ کھچاؤ ہے اور میرے اکڑاہٹ رہتا ہے سینے میں، اکڑی ہوئی رہتی ہے ٹھیک ہے، آپ نے ہر ٹائم۔ جی جی یہ آپ نے اس کا کوئی علاج کرایا ہے؟ جو سینے میں جگہ جو ابری ہوئی ہے اس کا علاج ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نہیں، میں نے علاج اس کا نہیں کرایا، پر ڈاکٹر پہ جاتا ہوں، مجھے ہے نا وہ پٹھوں کی دوائی کی گولیاں دے دیتے ہیں بس۔ تو یہ میں نے جب میں گیا تھا نا 15 دن بعد بائی پاس کے بعد، تو میں نے شفا سے کرایا تھا، تو سرجن نے مجھے کہا تھا آپ اس کو صاف کرا لو۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر میں یہ ابری جگہ میں صاف کرا لوں تو میرا یہ کھچاؤ کم ہو جائے گا؟
جی یہ کتنا ابھرا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کتنا ابھرا ہوا ہے، یعنی مطلب ہے نیچے سے ابھرا ہوا، نیچے سے پھر یہ درد کرتا ہے. اور ایک اور مسئلہ ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، شوگر بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی نہیں ہے. تو 2 گولیاں میں کھاتا ہوں، ایک کولیسٹرول کی لیویگیٹ جی اور ایک لوپلیٹ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو میں کولیسٹرول کی گولی کھاتا ہوں نا، ڈاکٹر صاحب سے یہ میں نے لازمی پوچھنا ہے کہ جو کولیسٹرول کی گولی کھاتا ہوں میرے سینے میں پٹھوں میں درد کر دیتی ہے. میں نے 4-5 قسم کی ڈاکٹر کی گولی بدل لی ہے. جی یہ لپیڈ کتنے ملی گرام کی کھا رہے ہیں آپ؟ میں کھا رہا ہوں 10 ملی گرام کی لیویگیٹ. 10 ملی تو گرام 20 کی بھی. ہاں جی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ میرے جو درد رہتا ہے پٹھوں کا ہو جاتا ہے گولی کھانے سے. میں نے پٹالو بھی کھائی ہے، لیویگیٹ بھی کھائی ہے، روسٹا بھی کھائی ہے، اور 2-3 نام مجھے نہیں آتے. میں نے کافی گولی کھا لی ہے. تو جب بھی میں کھاتا نہ کھاؤں تو میں ٹھیک رہتا ہوں. جی جب آپ نے کبھی یہ کولیسٹرول والی دوائی بند کی ہے یا ہمیشہ کھاتے؟ میں نے بند کیا تو میں ٹھیک ہوں. مطلب میرے سینے میں کوئی دباؤ نہیں ہے، پٹھے نہیں کھچے ہوئے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو مجھے یہ جو کھچاؤ ہے نا، یہ ابری ہوئی جگہ سے ہے، کوئی اکڑی ہوئی ہے، مطلب ہے ہڈی میری. ٹھیک ہے. یہ کولیسٹرول کی دوائی اس وقت آپ کھا رہے ہیں یا ابھی بھی آپ نے اس وقت بند کی ہوئی ہے؟ میں نے بند کر دی ہے. جب بند کر دوں تو میں ٹھیک رہتا ہوں. سینے میں کوئی کھچاؤ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف درد نہیں ہوتا. آج کل آپ کون سی وہ خون پتلا کرنے والی لو پلیٹ کھا رہے ہیں یا وہ بھی بند ہے؟ نہیں وہ تو میں کھا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، وہ باقاعدگی سے کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے، سگریٹ تو نہیں پیتے؟ نہیں میں کچھ بھی نہیں پیتا. ٹھیک ہے. اور آخری دفعہ آپ نے اپنے بلڈ ٹیسٹ کب کرائے تھے اور ایکو کب کرایا تھا؟ ایکو میں نے 6 ماہ پہلے کرایا تھا. انجیکشن فیکشن اور 55 کی سائز رپورٹ ٹھیک ہے اس کی. ٹھیک ہے. میں نے ادھر سے کرایا تھا، ڈاکٹر آصف خان ہے. ٹھیک. مطلب ہے کہ جی صدر میں بیٹھتے ہیں پرائمری لیبارٹری میں. ٹھیک ہے. اور خون کے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں آپ کے؟ کولیسٹرول ٹیسٹ جو آپ نے کرایا تھا؟ ہاں جی سارے ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے پاس کیا ہوا. انہوں نے میرے سے کولیسٹرول بھی چیک کر لی تھی اور ایکو بھی کر لی تھی. انہوں نے کوئی 2 گولیاں لکھی تھی، لوپلیٹ، ایک وہ پٹھوں کی ہوتی ہے گولی بس. جی آپ واک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہاں یہ مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب. جب سے مجھے گرمی، انہوں نے مجھے یہ بات ضرور کہی تھی کہ دیکھو اگر آپ واک نہیں کریں گے تو آپ بہت خراب ہوئیں گے. ڈاکٹر صاحب جب سے گرمی آئی نا، میں واک نہیں، میرے سے ہوتی گھبراہٹ لگتا ہے، باہر نکلتا ہوں دھوپ لگتی ہے. تو 6 ماہ سے میں نے واک نہیں کیا، اس وجہ سے مجھے تھوڑا مسئلہ بن گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ہم سے چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. ہمیں کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 051-945-0030. سر بریک پر جانے سے پہلے ہمیں کال آئی تھی راولپنڈی سے. بائی پاس ہوا ہوا ہے 3 سال پہلے اور ای ایف ٹھیک ہے، اور جسم میں درد زیادہ ہوتا ہے اور چھاتی پہ زخم جو جگہ ہے وہ ابھری ہوئی ہے چھاتی، اس پہ تکلیف ہوتی ہے. اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں وہ بتا رہے تھے کہ سینے میں کھچاؤ ہوتا ہے جو کہ اس زخم کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیں جن لوگوں کا آپریشن ہوتا ہے تو وہ جب سینہ چاک کرتے ہیں اور اس میں سے دل نکال کے اس کا بائی پاس کرتے ہیں اور پھر دوبارہ جب اسے سیتے ہیں تو سینہ پہلے سے چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس میں سے جب اسے بند کرتے ہیں تو آپ کو گھٹن سی محسوس ہوتی ہے کہ میرا سینہ جو ہے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، سینہ کھولتا نہیں ہے. تو وہ جو ہے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی ایکسرسائز کر کے، سانس کی ایکسرسائز کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ کھچاؤ رہتا ہے، کچھ لوگوں کو یہ جو کھچاؤ ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ جتنی بھی کوشش کرے. تو اس میں اس کو پھر قبول کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہے تو اس کے ساتھ رہنا ہے. دوسرا جو ان کا پرابلم تھا وہ زخم تھا، وہ ابھرا ہوا ہے، اسے ہم کیلائٹ کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ابھرا ہوتا ہے، اور جب اتنا زیادہ ابھرا ہو کہ آپ کے ہاتھ میں آنا شروع ہو جائے اور آپ اسے پکڑ سکیں تو پھر کئی دفعہ اس کی سرجری کر کے اسے کاٹنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تنگ کر رہتا ہے. کپڑے پہننے میں بھی آپ کو مشکل ہوتی ہے، اور وہ کم لوگوں میں ہوتا ہے، زیادہ لوگوں میں نہیں ہوتا. لیکن جب ہوتا ہے تو سرجن جنہوں نے آپریشن کیا ہوتا ہے وہ پھر اس کو کاٹ دیتے ہیں، یا کچھ دوائیاں ایسی دیتے ہیں جن میں سے ان کو آرام آ جاتا ہے. ان کا جو جسم میں دردوں والا سلسلہ ہے وہ کہتے ہیں جب بھی میں نے ساری تبدیل کر کے دیکھی ہیں، کولیسٹرول والی گولیاں، اور یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آئی تھنک 1-2% ہوتے ہیں جن کو کولیسٹرول والی گولی کھانے سے جسم میں درد ہوتا ہے. اور کئی دفعہ کسی اور وجہ سے جسم میں درد ہوتا ہے تو مریض سمجھتا ہے کہ شاید دوائی کی وجہ سے، حالانکہ وہ دوائی کی وجہ سے درد نہیں ہوتا. زیادہ تر یہ جو ہماری ٹرائلز ہوئی ہیں اور جس میں
یہ ریسرچ کی گئی، اس میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ صرف ویسے ان کی سبجیکٹیو فیلنگ ہوتی ہے کہ دردیں ہو رہی ہیں، انہیں کولیسٹرول والی گولی کی وجہ سے دردیں نہیں ہوتی بلکہ ویسے جسم میں دردیں ہو ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گولی کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہے. کیوں یہ گولی بہت ضروری ہے، اس لیے جب تک یہ آپ کو تنگ نہ کرے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جسم میں دردیں ہوتی ہے تو چلیں ٹھیک ہے چھوڑ دیں، تھوڑی دیر چھوڑ کے دیکھیں کہ آپ کا کولیسٹرول زیادہ تو نہیں ہوتا. اگر کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے اور اس کو آپ کنٹرول نہیں کرتے، اور کولیسٹرول کم کرنے کے علاوہ بھی اس گولی کا بڑا رول ہے جو کہ بیماری کو روکتی ہے، تو وہ بائی پاس جو ہوتا ہے اگر آپ گولی نہیں کھائیں گے تو آپ کا بائی پاس بند ہو جائے گا، اور بائی پاس کے علاوہ جو وہ بند ہوگا اس کے علاوہ نئی جگہ پہ نئی بیماری آ جائے گی. تو اس لیے یہ ہمارا جو نسخہ ہے، جو بھی دل کے مریض ہیں ان کا نسخہ جو ہے ایک ڈسپرین اور ایک ہی کولیسٹرول کم کرنے والی دوا نہایت ہی عام جزو ہے، اور یہ جب تک آپ کے ڈاکٹر نہ کہیں اس وقت تک آپ نے یہ بند نہیں کرنی. ہاں اگر اس سے ہوتی ہو ہمارے پاس چوائس ہے کہ ان کے علاوہ کئی دوائیاں جو ہم ٹرائی کر سکتے ہیں، اور ایک دوائی ایسی ہے جو کہ نان اسٹیٹن ہوتی ہے، اور وہ والی ہم آپ اس پہ جو ہے دے کے تو یہ سمٹمز ہیں ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور دوسرا ان کا باقی علاج بھی ہے. اس میں سے جو بیسٹ چیز ہے آئی تھنک بہت ساری آپ کے جو سمٹمز ہیں اس سے کنٹرول ہو جاتے ہیں اگر آپ باقاعدگی سے واک کریں، پیدل چلیں، ایکسرسائز کریں. اور جو بندہ کام کرنے والا ہوتا ہے، مصروف رہتا ہے، دن کو مصروف رہتا ہے اور مصروف رکھتا ہے اپنے آپ کو، اس کو یہ چھوٹے موٹے سمٹمز کا پتہ نہیں ہوتا. وہ جب فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کا دھیان جاتا ہے میرا بائی پاس ہوا تھا، زخم ہے، زخم درد تو نہیں کر رہا، جسم درد تو نہیں کر رہا. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ دن میں ایک دفعہ آدھے گھنٹے کی یا گھنٹے کی جو ہے وہ ایکسرسائز ہے وہ ضرور کر لیں. جیسے بولا آپ نے سر، اگر واک ریگولر ہو تو اس صورت میں نیند بھی رات کو ٹھیک آتی ہے اور آپ کو آپ کی جنرل فٹنس بہتر رہتی ہے. اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں سر، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی خادم سے بول رہا ہوں. جی تھوڑا سا جی دوبارہ سے نام بتا دیجیے، تھوڑا آہستہ آہستہ بولیے گا پلیز. جی سر خادم حسین آزاد کشمیر سے. جی خادم حسین صاحب سوال کیجیے. بات یہ ہے سر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے بہت. اگر کسی سے اونچی بات کرتا ہوں یا کوئی مجھ سے اونچی بات کرے گا تبھی خوشی ہو جاتی ہے، تو زیادہ چڑھ جاتی ہے، اس لیے تھوڑا اس سے ڈسٹرب ہوں سر. سے میں کر لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے پلیز. جی اپنی عمر بتا دیجیے، ایج بتا دیجیے. 70 ہے سر میری ایج. 70 سال. جی سر. جی اور آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ بلڈ پریشر ہے، بس وہی جب کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے، ادروائز نارمل رہتا ہے. جی سگریٹ تو نہیں پیتے؟ جی سر نہیں. وزن تو نہیں زیادہ؟ وزن تقریباً 75 کلو kg ہے میرا ابھی. ٹھیک ہے. اور بلڈ پریشر کے لیے دوائی کون سی استعمال کر رہے ہیں؟ کوئی میڈیسن کھاتے ہیں؟ بلڈ پریشر کی سر میں وہ ہے سر جی کتنے ملی گرام ہے؟ وہ ہے سر ٹھیک نام بھول گیا میں ابھی. وہ 10 ملی کی 10 mg کی ہے. کیا وہ دوائی ریگولر کھاتے ہیں یا جب بی پی زیادہ ہوتا ہے تب بھی کھاتے ہیں؟ جب بی پی چڑھ جاتا ہے تب کھاتا ہوں، ریگولر نہیں کھاتا ہوں. ریگولر کھانے سے بون ڈاؤن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا ہفتے میں یا مہینے میں کتنی دفعہ بی پی ہائی ہوتا ہے؟ بی پی سر تقریباً 2-4 دفعے 5 دفعے زیادہ ہو جاتا ہے، جو 170 80 تک پہنچ جاتا ہے اوپر والا، نیچے 15 110 تک چلا جاتا ہے. ٹھیک. جی دھڑکن کا کوئی مسئلہ ہے، جب بی پی چڑھے گا تو میری دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے چلتے پھرتے ہیں، واک ایکسرسائز؟ بہت زیادہ نہیں چلتا سر، بہت کم چلتا ہوں. بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں ہے میری. جی اس کی کیا وجہ؟ چلنے تکلیف ہوتی ہے یا؟ تکلیف نہیں ہے الحمدللہ، تکلیف کوئی نہیں. صرف جب کوئی ویکنس ہو جاتی ہے، کوئی میدے کی بھی ڈسٹربنس ہے، اس لیے تھوڑا چلنا پھرنا تھوڑا مشکل جب میں سمجھتا ہوں. گرمی برداشت نہیں ہوتی، گرمی میں وہ دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ دھڑکن کے ساتھ چھاتی میں درد یا دباؤ تو نہیں آتا کبھی؟ نہیں ابھی تک اللہ کی کرم نوازی سے ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ٹھیک. کبھی چڑھائی چڑھنی پڑ جائے تو بہت زیادہ سانس؟ چڑھائی نہیں چڑھتا، میں بہت کم چڑھتا ہوں. جب چڑھتا ہوں تو اس میں سانس پھولتا ہے زیادہ. درد تو نہیں ہوتا؟ نہیں درد نہیں ہوتا، سانس پھولتا ہے بس. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر خادم حسین صاحب تھے، انہوں نے آزاد جموں کشمیر سے کال کی. 70 سال عمر ہے اور بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ مسئلہ دھڑکن کا ہے. سب سے زیادہ ان کو مسئلہ دھڑکن کا ہوتا ہے. اس بارے میں گائیڈنس لینا چاہتے ہیں. اب دیکھنا آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تو وہ ہماری بہت زیادہ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہو اور دل کی دھڑکن تیز ہو تو
बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, गोलियां ऐसी होती हैं जो धड़कन को भी कंट्रोल करती हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, वो डॉक्टर साहब जो है वो तजवीज़ नहीं कर सकते हैं कि वो लें और जिससे इनका जो मसला है ये वाला हल हो। और आई थिंक इनका जो है प्रॉपर सारे टेस्ट करने की ज़रूरत है, एको ईटीटी करने की ज़रूरत है। 2 उम्र इनकी 70 साल है, कहते चला भी नहीं जाता, एको पता चले कि हार्ट कैसा सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इन्हें चाहिए कि डॉक्टर साहब के पास जाके धड़कन और ब्लड प्रेशर के लिए कोई ना कोई दवाई लिखवाए। हम नॉर्मली हमारे पास होते हैं, मैं पता होता है कि इनकी दिल की रफ्तार ठीक है, इन्हें दमे की तकलीफ़ नहीं है, तो हम इन्हें बीटा ब्लॉकर की कोई डोज एडजस्ट कर सकते हैं। कई दफ़ा होता ये है कि आपकी नब्ज़ इतनी स्लो होती है कि आप अगर बीटा ब्लॉकर दें तो और ज़्यादा कम हो जाती है। तो जब तक मरीज़ को देखा ना हो तो इस तरह की दवाई जो है वो आप तजवीज़ नहीं कर सकते। और या मरीज़ हमें बता दें उसके दिल की धड़कन की रफ्तार क्या रहती है, और अगर सेफ़ रफ्तार है तो उसमें आप बीटा ब्लॉकर जो है एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन मेरा इन्हें ये मशवरा होगा, ये इन्होंने जगह नहीं बताई कि कहाँ से, आज़ाद कश्मीर के किस शहर से ये बोल रहे थे, कि नज़दीक जो अच्छा अस्पताल है वहाँ पर जाकर दिखा के डॉक्टर साहब से अपने लिए दवाई तजवीज़ कर सकते हैं, तजवीज़ करवा सकते हैं। लेकिन अपने बाकी टेस्ट भी करने की ज़रूरत है ताकि पता चले कि कहीं इनकी दिल की नालियाँ बंद तो नहीं है, दिल का आर्जा तो नहीं है। अगर है तो पूरा प्रॉपर नुस्खा जो है तजवीज़ किया जाए। ठीक है सर, एक कॉलर साथ उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हंगू से फरीद सिंह। जी, नाम बताइएगा। फरीद सिंह। फरीद सिंह साहब, सवाल कीजिए। मैं हार्ट पेशेंट हूँ जी। हाँ, तो अभी आपका प्रोग्राम चल रहा है तो इत्तेफाकन मुझे भी शर्फ हासिल हुआ कि आपसे बात करूं। जनाब। तो मुझे भी हार्ट की प्रॉब्लम, मेरे 2 वाल बंद हैं जी। हाँ, तो मुझे चलने में तकलीफ होती है। मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मेरे सांस फूलती है और मेरा लेफ्ट हैंड जो है ना ये बिल्कुल सुन हो जाता है। ठीक है, अपनी उम्र बता दीजिए। मेरी 53 है। 53। और अभी मुझे 5 साल हुए हैं ये तकलीफ हुई है जी। ये आपने बोला आपकी 2 जो मसाइल, 2 वाल्व का मसला, ये किस तरह डायग्नोज हुआ था? एंजियोग्राफी पे पता चला था, कैसे? नहीं, इको मैंने करवाया था पिशोर में। जी जी। उसमें उन्होंने क्या बताया था आपको कि वाल्व लीक करते हैं, क्या मसला बताया था? नहीं, लीक नहीं करते, बंद हैं। तो उन्होंने स्टंट का मुझे कहा था लेकिन मैंने स्टंट नहीं डलवाया जी। और एको पे बताया था जी। बस 2 एक भी कहते डाले तो फिर भी हो, लेकिन मुझे बस और कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे चलने में मैं चल नहीं सकता। आपने ये 5 साल पहले एको क्यों कराया था? उस वक्त आपको तकलीफ क्या हुई थी? मुझे चक्कर आया, मैं गिर गया हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेके गए हमको, तो यहाँ से क्वार्ट रेफर किया है जी। और कोहाट में मैं 2-3 दिन एडमिट रहा हूँ हॉस्पिटल में जी। कार्डियोलॉजी वार्ड में मैंने एडमिट रहा हूँ। उन्होंने पूरी तहकीकात, फिर उन्होंने रेफर पिशोर किया है। ठीक। पिशोर मैंने इको करवाई, फिर वहां से भी यही डायग्नोज हुआ है। ठीक। उन्होंने कोई ऑपरेशन वगैरह का तो नहीं बताया आपको? नहीं, ऑपरेशन का नहीं, बस इतना कहा था अगर स्टंट डालते हैं तो ठीक है। अच्छा, ठीक है। और आपको कोई वाल्व का नाम बताया था उन्होंने कि ये कौन सा वाल्व है या कैसे डालना है? नहीं, ये नहीं था। ये नहीं, एको पे कोई वाल्व का बताया था कि कौन से 2 वाल्व तंग है? मैंने बस उसी वक्त इनकार कर दिया था। मैंने कहा आप मुझे दवाई लिख के दे, मैं ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है। आपके पास इस वक्त एको सामने पड़ी है या अभी नहीं पड़ी हुई? अभी नहीं पड़ी मैंने। अभी नहीं पड़ी। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है मुझे। अभी आपकी तबीयत, अभी आप कोई दवाइयाँ खाते हैं या नहीं खाते? हाँ, मैं खाता हूँ जी। कौन कौन सी दवाइयाँ खाते हैं? फिलहाल तो मैं कंकर ले रहा हूँ जी। और डिस्प्रिन ज्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ। डिस्प्रिन और कॉन्कर, बस यही 2 दवाइयाँ खा रहे हैं? और भी हैं लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मैदा खराब हो जाता है। ठीक है। और ये बताइए कि आपको अभी ज्यादा मसला क्या होता है? सांस चढ़ती है और मैं चलने से कासिर हूँ। उसकी क्या क्या तकलीफ क्या होती है? बस मैं 2-3-4 कदम चलता हूँ तो बिल्कुल मेरा लेफ्ट हैंड सुन हो जाता है जी। और मेरा दिल की धड़कन जो है वो तेज भी हो जाती है और सांस फूलती है। बस ठीक है। लेटने से तो नहीं सांस फूलती है आपकी? नहीं, लेटने में नहीं होती। ठीक है। आपने लास्ट टाइम 5 साल के जो टाइम गुजरा है इसमें कोई ब्लड टेस्ट, कोई एको दोबारा कराया हो, कोई टेस्ट कराए हो? नहीं, मैंने नहीं करवाया। मैंने वो ही फर्स्ट टाइम करवाए थे, बस उसी से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। ठीक है। आपका वजन ज्यादा तो नहीं है? नहीं। ठीक है। वॉक आपने कहा चलना फिरना मुश्किल है बहुत? अभी मुझ में वीकनेस आ रही, कमजोरी हो रही है। पहले मैं ठीक था, बहुत कमजोरी आ रही है। ठीक। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं।
سر ہنگو سے کال تھی فرید سنگھ صاحب کی. ان کی عمر 53 ایئرز ہے اور ان کی ایکو پہ کوئی دل کا ان کو مسئلہ بتایا گیا تھا جس کی انہوں نے اب فردر علاج نہیں کرایا. ڈسپلن اور کونکور کھاتے ہیں, چل پھر نہیں سک رہے, تکلیف زیادہ ہے, ان کو کیا مشورہ دینا چاہیے؟ ہاں یہ نہیں میں پتہ, اگر ان کے پاس ایکو کی رپورٹ ہوتی ہے ہمیں بتا دیتے کہ مائٹرل ویل بند ہے یا آرٹک ویل بند ہے یا لیک کر رہا ہے یا کیا مسئلہ ہے, یا اس میں سے پھر کیا انہوں نے اگر سرجری یا آپریشن کا بتایا تھا انہیں آپریشن کروا لینا چاہیے تھا. کچھ ویلو ایسے ہیں جو بند یا لیک ہوں تو ان کا آپریشن ہی ہو سکتا ہے. کچھ جو ہے وہ سٹنٹ جو ہے وہ اس میں ڈالا جا سکتا ہے, لیکن سٹنٹ والا معاملہ بھی بڑا تھوڑا ہے آج کل, اور کچھ بیلون کے ساتھ کھولا جا سکتا ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی انہوں نے کافی عرصہ نہیں دکھایا, کافی عرصے سے انہوں نے ٹیسٹ بھی کو نہیں کروایا, ایکو بھی نہیں کروائی. انہیں چاہیے کہ ایک دفعہ وہیں پہ ہنگو کے نزدیک کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہ دل کے اسپیشلسٹ ہیں, انہیں دکھائیں اور دوبارہ ان کا ایکو پتہ چلے مسئلہ کتنا سویئر ہے, کیا دوائیوں کے ساتھ چلے گا یا اس کا کوئی آپریشن یا سرجری کروانے کی ضرورت ہے. وہ جو بیماری بڑھتی ہے پھر آپ کی سانس زیادہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے اور آپ چل پھر نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, لیٹ نہیں سکتے, اس میں بھی سانس خراب ہوتی ہے اور باتیں کرنے میں بھی سانس خراب ہوتی ہے. تو یہ ان کو جو ڈاکٹر صاحب جو کارڈیالوجسٹ جو انہیں ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پھر آخر میں دوائیاں بھی اپنا اثر چھوڑ دیتی ہیں اور دوائیوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اب جو ان کی حالت ہے اس میں انہیں دکھا کے ڈاکٹر صاحب کو اپنی دوائیاں ایڈجسٹ کروائیں تاکہ ان کے جو سمپٹمس ہاتھ پھولتا ہے اور جو انہیں کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ بہتر ہو. سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ایک سیکنڈ پلیز سر. ہیلو. جی سر. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر میں ذوالقرنین بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. سر جی ذوالقرنین صاحب سوال کیجیے گا. سر بی پی میرا سر جو ہے نا 160 ہو جاتا, آج 2-3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے ہیں. جی آپ کی عمر کتنی ہے, ایج کتنی ہے ذوالقرنین صاحب؟ سر تقریباً 42 ہو گئی ہے سر. 42. اور یہ آپ کا ابھی 2-4 دن سے زیادہ ہوا یا پہلے بھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے؟ سر کبھی کچھ بھی نہیں ہوا سر, کبھی بھی کچھ نہیں ہوا. آج یہ 3-4 دن سے مجھے ہلکا ہلکا ہیڈ ایک پین شروع ہوئی ہے. جی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا, اس کے بعد یہ کہ میں نے قریبی ایک ڈاکٹر ہے ہمارے بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, میں ان کے پاس گیا ہوں, انہوں نے بی پی چیک کیا, سیویزک ٹیبلٹ انہوں نے ایک ریکمینڈ کی ہے. انہوں نے کہا 2-3-4 دن آپ مانیٹر کریں, بی پی دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ آیا کہ یہ وقتی ایسے ہوا, کوئی گیسٹرک کی وجہ سے ہوا یا مطلب, حالانکہ مجھے اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے. لیکن سر جی ابھی بھی آج بھی میرا 160 ہے بی پی. جو 160 بائی نیچے والا کتنا ہے بلڈ پریشر؟ 100 سر. 160/100 سر. آپ کی فیملی میں ہے بلڈ پریشر کا مرض؟ میری مدر کو ہے سر, بی پی ہے. اور آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں سر. سگریٹ تو نہیں پیتے آپ کہیں؟ نہیں سر, میں کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں. جی. واک ایکسرسائز کوئی ہے, کچھ کرتے ہیں؟ سر واک نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ سر تقریباً میرا جو ہے 85 ہے سر میرا ویٹ. ٹھیک ہے. اور ہائٹ کتنی ہے؟ ہائٹ ہے تقریباً 5.5-6 سر. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے کہ ابھی جو سافٹ فیس کا آپ نے 5 ملی گرام والی کتنے ملی گرام میں شروع کی ہے؟ 5 ملی گرام والی سر. آج مجھے دوسرا دن ہوا لیتے ہوئے. اس سے بی پی کنٹرول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سر کل تقریباً ٹھیک ہوا تھا, آج پھر وہی 160 پہ ہے. جی. دل کی دھڑکن تو نہیں تیز ہوتی؟ نہیں سر. ہارٹ بیٹ نہیں سر. آج کھائی ہے دوائی یا آج نہیں کھائی؟ آج ٹیبلٹ سر میں نے لی ہے تقریباً. ابھی جو ہے سر میں نے بی پی چیک کروایا تو مجھے آدھا-پونا گھنٹہ ہو گیا سر. آپ نے ابھی لی ہے, کل آپ نے لی تھی اور آج آپ نے. یہ بتائیے کہ نمک کا استعمال زیادہ تو نہیں ہے آپ کے لائف سٹائل میں؟ نہیں سر, روٹین کے مطابق ہے سر. ٹھیک. بلڈ ٹیسٹ تو نہیں کرائے, کوئی خون کے ٹیسٹ, ایکو کوئی ٹیسٹ کرائے ہوں؟ سر فی الحال تو کوئی اس طرح کا سر. ابھی یہ میں نے بتایا سر کہ 3-4 دن ہوئے ہیں سر میرا بی پی یعنی کہ ہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت تو شکریہ. ابھی وہ پری بھی ڈاکٹر ہیں. جی جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا ذوالقرنین. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر ذوالقرنین صاحب انہوں نے اسلام آباد سے کال کی. 42 ایئرز ان کی عمر ہے, وزن ان کا 85 kg ہے اور بلڈ پریشر 4-5 دنوں سے زیادہ ہے. فیملی میں بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہے, اس بارے میں مشورہ لینا چاہتا ہوں. ہاں ان کا ایکچولی جو ریڈنگ ہے یہ 160/100 وہ زیادہ ہے, اور ابھی 2 دن ہی ہوئے ہیں انہیں صاف ایس شروع کیے ہوئے. تو کئی دفعہ دوائی جو ہے اثر کرتے ہوئے ٹائم لیتی ہے اور کئی دفعہ ہفتہ سے 2 ہفتے تک ٹائم لے لیتی ہے, پھر جا کے اس کا اثر شروع ہوتا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ صاف ایس ٹھیک ہے, 5 ملی گرام لوڈیپین یہ لے رہے ہیں تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بلڈ پریشر کم ہو جائے تو پھر آپ کو صاف ایس جو ہے گولی عادی کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ اگر دیکھیں کہ نمک کا استعمال کم کریں, واک وغیرہ کریں, نیند اپنی 6 سے 8 گھنٹے پوری کریں,
तो होपफुली आई थिंक इनका ये ब्लड प्रेशर जो सेटल हो जाएगा। और 160-100 इतना परेशान होने वाली बात नहीं है कि आप बार बार अस्पताल भागें, इमरजेंसी में भागें, इसको कंट्रोल करना है। ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कंट्रोल होता चला जाएगा। ये सिंपल आपके नमक कम खाने से, एक्सरसाइज करने से, खाना ठीक खाने से, नींद पूरी करने से आपका ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा ज़रूरी है कि इनको अपने सारे ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, इको टेस्ट करवानी चाहिए, और जब इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए तो फिर इन्हें अपना स्ट्रेस स्ट्रेटजी जो है वो ज़रूर करवा लेना चाहिए। क्योंकि जब ये चीज़ें आती हैं तो सिर्फ एक रिस्क फैक्टर देखें, ब्लड प्रेशर जो है हार्ट अटैक के लिए मेजर रिस्क फैक्टर्स में से एक आता है। जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनको हार्ट अटैक होता है, जिनको शुगर होती है उन्हें हार्ट अटैक होता है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल या चर्बी ज़्यादा होती है उनको हार्ट अटैक होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में होती है उन्हें हार्ट अटैक होता है। ये जब चीज़ हो तो लगता ही है कि आपके और भी रिस्क फैक्टर्स होंगे, जो टेस्टों में हमें पता चलता है कि ये चीज़ भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, और सारी ख़राब चीज़ों को फिर दवाइयों से आपने कंट्रोल करना होता है, और फाइनली बीमारी जो है वो काबू में आ जाती है। और फिर ये देखना होता है कि कहीं दिल की नालियाँ बंद तो नहीं है। ब्लड प्रेशर के साथ साथ उसके लिए सर्टन टेस्ट हैं, वो टेस्ट साथ हो जाने चाहिए, और उन साफ वैस के साथ कुछ और दवाइयों की ज़रूरत है तो वो दवाइयाँ भी साथ हो जानी चाहिए। ठीक है सर। और इसमें सर क्या ब्लड प्रेशर की दवाई का कोई एक स्पेशल टाइम रेगुलर खानी भी ज़रूरी है या? बहुत ज़रूरी है। आई थिंक देखें, आप एक टाइम पे जब दवाई खाते हैं, एक ही टाइम रखें दवाई का। जब आप दवाई खाते हैं तो वो एक उसका लेवल खून के अंदर बनता है, और वो खून के अंदर जो लेवल है, डिज़ायर्ड लेवल, वो होना चाहिए, फिर जाके आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और उसको बड़ा ज़रूरी होता है कि जिस टाइम पे रोज़ाना खाएं वही टाइम रखें, ताकि गैप ना बीच में और लेट ना हो, उससे फिर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो एक ही टाइम पे या सुबह या शाम, सुबह नाश्ते के बाद या शाम के खाने के बाद दवाई ले लें, और नमक का इस्तेमाल कम करें, चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, एक्सरसाइज जो है वॉक कम से कम आधा घंटा ज़रूर रखें, और नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें। और अगर सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट को बंद कर दें, उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। क्योंकि निकोटीन जो है उससे हार्ट रेट भी ऊपर जाता है और ब्लड प्रेशर भी ऊपर जाता है, तो सिगरेट बंद करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सर हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं आज भी, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, और वैक्सीन्स के बारे में भी बात करते हैं। सो जो मरीज़ हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको अभी आजकल अगले महीने में या उनको कौन सी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि उन्हें नमूनिया या फ्लू की शिकायत कम हो सर? जी जी, उसमें आई थिंक एक फ्लू की वैक्सीन है जो कि मिल जाती है, और वो जिनको उम्र ज़्यादा है और जिनको दमा या चेस्ट की बीमारी है या जिनको शुगर की बीमारी है या और बीमारियां हैं, उन्हें फ्लू बड़ी जल्दी हो जाता है और बार बार होता है, उनको ज़रूर ये इंजेक्शन अक्टूबर में 10वें महीने में लगवा लेना चाहिए, ताकि ये जो सीज़न सर्दियों वाला सीज़न है ये आराम से गुजर सके, और इसमें उन्हें जो फ्लू के अटैक्स हैं कम से कम होने चाहिए। तो वो इंजेक्शन लगवा भी लें तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो है वो फ्लू नहीं होगा, क्योंकि फ्लू की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और ये जो वैक्सीन होती है चंद टाइप्स को कवर करती है, बाकी को कवर नहीं करती। लेकिन लगाने में फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। वो जो लोग जिनको ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं उन्हें ये ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। सर आजकल पिंडी इस्लामाबाद में और मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी डेंगू के केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दिल के मरीज़ों को आजकल क्या एहतियात करनी चाहिए? उसमें बड़ा ज़रूरी है कि एक तो फुल स्लीव पहन के रखें, और मास्पल वगैरह हाथों पे लगा के, मुंह पे लगा के रखें, ताकि मच्छर काटे ही ना, क्योंकि मच्छर से ये ट्रांसमिट होता है, और उससे फिर काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अपने घरों में जो जहाँ पे पानी खड़ा होता है, गमले हैं या बाल्टियाँ हैं या टब हैं जहाँ पे पानी खड़ा है, वो पानी खड़ा ना हो, वो खाली कर दें, क्योंकि उसी में मच्छर पलता है और उसी में से बच्चे होते हैं, और उसी में से फिर आगे ये बीमारी फैलती है। लेकिन जो दिल के मरीज़ है, अगर उन्हें डेंगू हो तो उन्हें ध्यान रखना होता है कि उनका जो प्लेटलेट काउंट है वो कैसा है। खून के टेस्ट में खून की जो खास खुलिए होते हैं प्लेटलेट, वो कम तो नहीं, अगर वो कम हो तो फिर आपको डिस्प्रिन और लो प्लेट वगैरह या क्लोपिडोग्रिल वो बंद करनी पड़ती है चंद दिनों के लिए, या कम करनी पड़ती है डॉक्टर के मशवरे के साथ, क्योंकि इसमें प्लेटलेट काउंट जो है वो डेंगू में वो ड्रॉप हो जाता है। और जब ड्रॉप हो तो फिर आपको ये दवाइयाँ अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ कुछ अर्से के लिए बंद कर लेनी चाहिए, या उसकी खुराक कम कर लेनी चाहिए, एक दिन छोड़ के लेना शुरू कर दें। सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले पीर को इसी वक्त हम फिर से लाइव हाज़िर होंगे। 6:30 बजे प्रोग्राम का टाइम है। अभी इजाज़त दीजिए, अब से अगले पीर को दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।